السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین اور دینی بھائیوں، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوستوں، احباب اور دینی بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقدم اور تہ دل سے استقبال ہے۔ تبلیغی جماعت والے تعلیم کے حلقہ میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے یا منتخب احادیث کی؟ کیا ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور اکابر علماء ہند و پاک کی رائے؟ دراصل آج کل تبلیغی جماعت دو گروہ میں بٹ چکی ہے اور جگہ بجگہ محض اکابر پرستی اور اندھ بھکتی کی وجہ سے آپس میں دست و گریباں تک کی نوبت آ چکی ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ تبلیغی جماعت والے بعد نماز عصر یا فجر یا تعلیمی حلقے میں کون سی کتاب کی تعلیم کرے، اس پر بحث چھڑ چکی ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ صرف فضائل اعمال کی تعلیم کی جائے، منتخب احادیث کی نہیں۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ منتخب احادیث ہی کی تعلیم کی جائے اور اسی کو لازم پکڑا جائے۔ اب ایک منصف مزاج آدمی جو دعوت و تبلیغ کا قدیم اور پرانا ساتھی ہے، اس نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے رجوع کیا اور سوال بھیج کر معلوم کیا ہے کہ تبلیغی جماعت والے کون سی کتاب کی تعلیم کرے، فضائل اعمال کی تعلیم کرے یا منتخب احادیث کی۔ آپ پہلے سوال نامہ کی عبارت سنیے جو انہوں نے دارالافتاء سے سوال کیا۔ سوال: الحمدللہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تعلیم میں ہم لوگ فضائل اعمال، منتخب احادیث کی تعلیم کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ منتخب حدیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ منتخب حدیث میں مستند احادیث اور قرآنی آیات ہیں۔ بعض لوگ تشریح کا بہانہ کر رہے ہیں، جبکہ حدیث کا ترجمہ بہت ہی واضح انداز میں کیا گیا ہے۔ جس حدیث کی تشریح کی ضرورت تھی اس کی تشریح کی گئی ہے، اور بعض لوگ فضائل اعمال کی تعلیم کرنے سے منع کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صرف منتخب احادیث کی تعلیم کی جائے، کیونکہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم بڑی تاکید کے ساتھ صرف منتخب احادیث کی تعلیم پر زور دے رہے ہیں۔ برائے کرم امت کو واضح کریں کہ حدیث پڑھنے سے منع کرنے کا کیا گناہ ہوتا ہے، حدیث کے منکر کا اسلام میں حصہ ہوتا ہے یا نہیں۔ واضح انداز میں جواب عنایت فرمائیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو سوال تھا، جواب بھی آپ غور سے سنیے، لیکن جواب سننے سے پہلے اس ویڈیو کو ذرا شیئر بھی کر دیجئے۔ جواب ہے جو دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے موقر مفتیان کرام نے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی زبان سے واقف نہیں، یعنی عالم باقاعدہ نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ فضائل اعمال یا منتخب احادیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کر سنا دیں، کسی حدیث کی تشریح اپنی طرف سے نہ کریں۔ البتہ منتخب احادیث میں تشریح بہت کم ہے، اس لیے عوام کے لیے یہ کتاب زیادہ مفید نہیں۔ اس کے برخلاف فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی خوب تشریح کی ہے۔ مزید ذہن میں بات بیٹھ جائے اس کے لیے واقعات بھی لکھے ہیں، لہٰذا عوام میں فضائل اعمال کا پڑھنا مفید تر ہوگا، اس سے زیادہ نفع پہنچے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ میرے دینی بھائیوں، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے حلقہ میں بالکل اختلاف کو جگہ نہ دیں، آپسی اختلاف و انتشار کو دور کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہج پر تبلیغ کا کام کریں، اکابر پرستی اور اندھ بھکتی اختیار مت کیجیے۔ آپسی اختلاف سے تبلیغ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جو تعلیم کے سلسلے میں سجھاؤ دیا اسی کو لازم پکڑیں
اور دونوں کتابوں کی تعلیم کو جاری رکھیں۔ کبھی فضائل اعمال پڑھ لیں، کبھی منتخب احادیث کی تعلیم کر لیں، اور اگر وقت ہو تو کبھی کبھی دونوں کتابوں کی تعلیم کر لیا کریں، اختلاف نہ کریں۔ ہاں، فضائل اعمال میں ترجمہ کے ساتھ تشریح و واقعات و احکامات بھی ہیں، جو تشریح اور واقعات و حکایات بھی ہیں جو عوام کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور منتخب احادیث میں صرف ترجمہ ہے، کہیں کہیں تشریح ہے، عوام کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی لیے فضائل اعمال کی تعلیم کو ترجیح دیں منتخب احادیث کے مقابلے میں۔ لیکن دونوں کتابوں کی تعلیم درست ہے، یہ کہنا کہ فضائل اعمال ہی کی تعلیم ضروری ہے، منتخب احادیث کی نہیں، یا یہ کہنا کہ منتخب احادیث ہی کی تعلیم کی جائے، فضائل اعمال کی نہیں، تو یہ انتہائی درجہ احمقانہ روش ہے۔ کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ دونوں کتابیں ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور دونوں کتابوں میں احادیث نقل کی گئی ہیں اور واقعات بیان کر کے فضائل اعمال کو عوام کے لیے زیادہ نفع بخش بنا دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں یہ بات بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ مساجد کے اندر منتخب احادیث کی تعلیم کرنا کیسا ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے یہی جواب دیا اس میں بھی کہ منتخب احادیث میں صرف ترجمہ ہے، کہیں کہیں مختصر تشریح ہے، جو عوام کے لیے زیادہ نفع بخش نہیں۔ البتہ فضائل اعمال میں تشریح کی احادیث بھی ہے، واقعات و حکایات بھی ہیں، جن سے عوام کو خاطر خواہ فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن بہرکیف میری رائے یہ ہے کہ دونوں کتابوں کی تعلیم کو جاری رکھیں، موقع مل جائے تو فضائل اعمال منتخب احادیث دونوں پڑھ لیا کریں، اور اگر موقع نہ ہو تو کسی وقت میں فضائل اعمال کی تعلیم کر لیں اور کسی وقت میں منتخب احادیث کی، تاکہ دونوں کتابوں پر عمل ہو جائے اور کسی ایک شخصیت کی اندھ بھکتی نہ ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی آپ سبھی کو متحد و متفق ہو کر کام کرنے کی توفیق بخشے اور حسن فہم عطا فرمائے، اور آپ سبھی کے سبھی رضائے الہی کی حصول کے لیے کام کریں، کسی شخصیت کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کریں، کیونکہ دعوت و تبلیغ اللہ کے لیے ہے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔